ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، پھر وہ 6 ماہ تک الگ رہے، کیا اب وہ رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب 3 طلاقیں دے دی ہیں، چاہے وہ الگ الگ دی ہوں یا ایک ساتھ دی ہوں، پھر ایک ساتھ میں ایک لفظ سے دی ہوں یا 3 الگ الگ الفاظ سے دی ہوں، ہر صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو قرآن نے نکاح کرنے کا حکم دیا، کسی اور شخص سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، پھر میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کی طرف واپس لوٹ سکتی ہوں، یعنی ان سے طلاق لے لوں اور شادی کر لوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک تم پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک تمہارا دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ تو یہ سرکار نے شرم سے کنایہ لفظ استعمال کیا، مراد یہ تھا کہ جب تک تمہارا جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ قرآن و حدیث کو ملایا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ ان خاتون کو پہلے دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا، پھر باقاعدہ جسمانی تعلق ہو، پھر وہ شخص ان کو چھوڑے یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر پہلے شخص سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اس پروسیس کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ پری پلان کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اجرت لے کر کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، لیکن ویسے ہی اگر عام نارمل اس میں کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اور پھر جب یہ شخص طلاق دے گا یا فوت ہوگا دوسرا شوہر، تو پہلے والے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، جو ایسی کوئی صورت نکالے گا وہ سمجھ لے کہ وہ زنا کے دروازے کھولے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی بیوی نے مذاق میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے طرح یاد رکھیں کہ اولاً تو اصول یہ ہے کہ طلاق کا حق شوہر کو ہے، بیوی کو نہیں، تو لہذا بیوی چاہے کتنے جملے کہتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر کے ہاتھ میں حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تفویض طلاق، کہ شوہر اپنی بیوی کو بعض اوقات وہ حق دے دیتا ہے لیکن اس سے حق سلب نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شوہر کہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لینا، تو یہ شوہر کے پاس بھی حق رہے گا لیکن بیوی کے پاس بھی آ جائے گا۔ اس میں جب اس نے کہا جب چاہو، تو پوری زندگی میں جب چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر ہمیشگی والے الفاظ نہ ہوں، بس یہ کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، تو یہ اسی مجلس تک محدود رہے گا۔ اگر عورت طلاق دے دے ٹھیک، اگر دونوں رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے، کھا پی لیا، کوئی دنیا کی باتیں شروع ہو گئیں، اختیار ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اگر یہ بیوی کو تفویض طلاق تھی اور پھر اس نے کہا 3 طلاقیں، پھر تو ہو جائیں گی، اگر نہیں ہے تو نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور صورت ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا لیکن بریک کے بعد۔ بتا رہے تھے آپ کو کہ اگر بیوی مذاق میں شوہر کو کہے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں تو کیا ہوگا، تو میں نے اس میں 3 صورتیں بتائیں۔ پہلا یہ کہ شوہر نے طلاق وغیرہ تفویض بالکل کچھ نہیں کی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کی طرف سے طلاق واقع ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے طلاقیں سپرد کی تھیں تو پھر اگر اسی مجلس میں یا ہمیشگی والے الفاظ تھے، عورت نے طلاق دی تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی نے شوہر نے طلاق تفویض نہیں کی تھی، لیکن جب بیوی نے کہا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں اور شوہر نے جواب میں کیا میں نے قبول کی، تو اب فوراً 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ جب بیوی نے آفر کی اور شوہر اس کو قبول کر لے تو یہ شوہر کی طرف سے ہی طلاقیں دینا متصور ہوگا۔ مجھے ایسے کئی کویشچن آتے رہتے ہیں کہ ہم تو مذاق میں میاں بیوی بیٹھے تھے، یہ جملہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نے دین نہ سیکھا ہو، جب آپ نے مسائل نہ سیکھے ہوں، تو دین کو کبھی بھی مذاق کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں، کسی بدعت میں مبتلا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کہ آپ کی طلاقیں واقع ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ حرام زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور پھر بھولے پن میں یہ کہنا کہ جی ہمیں تو علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں تھا تو پھر آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ باہر کے ملک میں جب کوئی جانا چاہتا ہے تو پہلے وہاں کے پورے قوانین کا اچھی طرح مطالعہ کرتا ہے اور پھر ایک ایک قانون کو فالو کرتا ہے کہ جس میں خاص طور پر کوئی پینلٹی لگنے والی ہوتی ہے یا ویزا کینسل ہو جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہوگا، جیل میں جانا پڑے گا، وہاں بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے قوانین کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں مذاق میں خلاف قانون کو کام کر دیا اور پھر کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور آدمی کا ذہن بھی بنا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی میں ایسا کہوں گا تو یہ میرا ویلڈ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ مذاق میں آپ کوئی غلط بات کہہ دیں گے، یعنی طلاق دے دی، مذاق میں کچھ اور کر دیا، بعض اوقات اس پہ حکم مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً طلاق پر،
اور لا علمی عذر نہیں ہوتی اس قسم کے مسائل میں، اس لیے مذاق نہ کریں، آپ اپنے مذاقوں کو شستہ رکھیں اور اسی طرف لے کے جائیں جس کا تعلق دین سے نہ ہو۔ دین کو اگر مذاق کا نشانہ بنایا تو پھر خود مذاق کا نشانہ بننے کے لیے تیار رہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لیتا ہے طلاق کا اور وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور وہ ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، لیکن طلاق واقع ہوئی ہے، تو پھر کس کے اوپر وبال ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو مفتی کا انتخاب کرنا ہے، عالم کا نہیں کرنا ہے۔ مفتی کا انتخاب کرنا ہے، وہ بھی اس مفتی کا انتخاب کرنا ہے کہ جو اپنے اکابرین کو فالو کر رہا ہو، جو صحابہ کو فالو کرتا ہے، 1500 سال کے فقہا کو مانتا ہو، ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اب اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو آپ کے لیے اس کا فتویٰ ایک شرعی حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، تو آپ نے پوچھا۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ ان سے مراد فقہاء اور مفتیان کرام بھی ہیں خاص طور پر، تو اس لیے پھر اطاعت کرنا واجب ہوا۔ جب آپ نے شرعی حجت پوری کر لی، اب فرض کر لیں اس مفتی صاحب کے سمجھنے میں غلطی واقعی اور غلط بھی فتویٰ دے دیا، فرض کر لیں آپ کے لیے شرعی حجت تام تھی، آپ کا زندگی گزارنا بالکل جائز اور طیب ہے، آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، ان کو جواب دینا ہونا پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کہتے ہیں اگر کوئی مفتی صاحب منع کر دیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن شوہر اس کو طلاق مانتے ہوئے جدائی کر لے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے۔ یہ کیسے مان لے گا شوہر جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اور واقعی وہ مفتی ہوں؟ یہ میں نے پہلے کنڈیشن آپ کو لگائی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر آپ کیسے طلاق مان رہے ہیں؟ پھر اگر آپ سیپریٹ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب وہ تو آپ کی زوجہ ہے، اب آپ نہ نفقہ دے رہے ہیں، نہ اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اور فرض کر لیں خدا نہ خواستہ اس کو بنیاد بنا کر عورت نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا کہ آپ نے تو اب چھوڑ ہی دیا ہے، تو یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو آپ کی منکوحہ ہیں۔ تو اس لیے مفتیان کرام کو فالو کرنا ان کے فتوے کے بعد خاص طور پر یہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، وہ مفتی صاحب لازم بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تنہائی میں اس طرح بیوی سے لڑائی جھگڑا کچھ ہوا ہوگا، ذہن میں طلاق چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ چل نکل پتلی گلی سے، اور ارادہ مطلب ایسے ذہن میں آیا کہ شاید میں بیوی کو کہوں گا تو ایسا کہوں گا، اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طرح نہیں ہوئی، سوچنے سے خالی، یا اس طرح کا جملہ جس میں طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے، ذہن میں طلاق ہے لیکن وہ لفظ طلاق پر دلالت نہیں کر رہا، تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے ذہن میں طلاق چل رہی ہے اور وہ کہے دیوار، اور کہے طلاق چل رہی تھی نا، میں نے دیوار سے طلاق مراد لے لی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو آپ منہ سے الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ طلاق سے تعلق تو رکھتے ہوں، کوئی ترک سے، جدائی سے تعلق رکھتے ہوں، تب ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں جو کنایہ لفظ ہے اس میں کہتے ہیں کہ جب شوہر کی نیت ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں، تو نیت اور سوچ میں کیا فرق ہے، خیال میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ خیال اور سوچ جو ہے اس میں پختگی نہیں ہوتی، آیا اور چلا گیا، سوچ آئی اور چلی گئی، اس میں ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جبکہ نیت پختہ ارادے کا نام ہے، تو اب اس سے آپ فرق آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی صاحب سے طلاق کا سوال کیا تو طلاق واقع تو نہیں ہوتی، تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا اس طرح نہیں ہوتی۔ اسی طرح پڑھانے میں، تدریس کرنے میں ہم 50 دفعہ طلاق کے الفاظ بلکہ پورے جملے بلکہ اس طرح کے الفاظ میں نکالنے پڑ جاتے ہیں کہ میری بیوی کو طلاق جیسے لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھ دیا، تو وہاں طلاق دینے کا قصد و ارادہ تو نہیں ہوتا، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ زوجہ سے میری انبن چلتی رہتی ہے تو وہ تو طلاق پر اتر آتی ہے، تو ایک دفعہ میں نے کہہ دیا، اور 12-14 سال ہو گئے شادی کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو یہ تو طلاق ایک دفعہ بیوی نے کر دی، تو انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ اگر تو نے آئندہ تو سے بات کی تو تجھے ایک طلاق، تو اب پھر میں نے جب وہ ہو گئی تو میں نے دوبارہ کہا اب اگر تو نے پھر تو سے بات کی دوسری طلاق ہو جائے گی، تو بیوی کہتی ہے میرا ارادہ نہیں تھا، ویسے تو نکل گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ارادہ ہو یا نہ ہو، بہرحال تو اور طلاق پر چونکہ آپ نے طلاق کو موقوف رکھا، جیسے بیوی نے کیا کہا ایک طلاق تو ہو گئی، آپ دونوں رجوع کر لیں۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ طلاق ہوئی تھی آپ کہہ دیتے میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، یا 3 حیض کے اندر کہہ لیں تو بغیر نکاح کے آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، یا میاں بیوی کا کوئی بھی تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ قائم کر لیں تو یہ رجوع ہو جائے گا 3 حیض کے اندر، اور اگر 3 حیض گزر گئے تو پھر نکاح کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی طلاقیں نہیں ہوئی، جیسے پہلی ہوئی ہے غالباً اور تو نہیں ہوئی، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے گزارش یہ ہے، ایک تو بہنوں سے تمام جتنی میری بہنیں ہیں کہ دیکھیں آپ بعض اوقات اس کو فوراً منفی اس پہ منفی سوچ کے ساتھ دیکھتی ہیں، منفی سوچ کے ساتھ کہ یہ مفتی صاحب چونکہ مرد ہیں اس لیے مردوں کے کر رہے ہیں، یہ نہیں۔
میں آپ کے نبی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا مرد جو ہے اس کا حق بہت زیادہ ہے عورت پر، اور اس کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، اور سب سے سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ حق عورت پر ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد شوہر کا ہے، تو اس لیے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو جب ماں باپ کا حق زیادہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں دائرہ دم میں رہ کے کیا اپنی ماں سے اپنے والد سے تو تڑاق کر کے سینے پہ چڑھ کر اور گالیاں بک کر اور لاؤڈلی چلا کر گفتگو کرنا صحیح ہے؟ نہیں، تو شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، تو اس کے ساتھ کیسے جائز ہو جائے گا؟ پھر آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں، خود اپنی بچیوں کو کیا سکھا رہی ہیں کہ اپنے شوہر سے ایسے بدتمیزیاں کرو؟ تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خیال کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کمزور مخلوق کو ہمارے تابع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو جیسا چاہیں گالیاں بکیں، ماں بہن کی تھپڑ ماریں، مکے ماریں، لاتیں ماریں، بچوں کے سامنے مہمانوں کے سامنے ذلیل کریں۔ آپ کو حق حاصل ہو گیا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، وہ بھی انسان ہے، مخلوق ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں، درجہ شوہر کا زیادہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حقوق تو بیوی کے بھی ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو اب یہ 12-14 سال ہو گئے آپ کو لڑ لڑ کے اور حتیٰ کہ طلاقوں تک نوبت، کیوں نہیں دونوں سنبھل جاتے کہ بھئی مناسب نہیں ہے، اب بہت ہو گیا، بس چلو اب تو عمر بھی آپ لوگوں کی کافی ہو گئی ہوگی کہ اب یہ جھگڑے فساد ختم کرو، گھر میں ایک پاکیزہ سا ماحول بناؤ، کوئی دن تو ایسا گزر جائے جس میں ہم ایک دوسرے کو غسیلی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ایک سلطان راہی دوسرا مصطفیٰ قریشی نہ بنے، پیار سے دیکھیں، تحفے تحائف دیں، اچھی محبت والی باتیں کریں، بچوں کے دل بھی خوش ہو جائیں گے کہ آج تو امی ابو بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔